जनहित 24 न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है अभी तक के मुख्य समाचार। फल खाने की जरूरत होती है। इसके पहले जब ये नॉर्मल में रहते तो बहुत फल का बाजार लगता था, बाकी भाजी का बाजार लगेगा, सब ओपन चलता था। लेकिन अभी ओपन कुछ भी नहीं होने वाला। तो घर में सबको खजूर मिलना चाहिए, फ्रूट मिलना चाहिए, खाना रात को मिलना चाहिए। उसके लिए मैंने जो फूड बांटते हैं, खाना बांटते हैं, वो लोग का मीटिंग लिया है। जो फल बेचते हैं उसका भी मीटिंग लिया है। फल का बंदोबस्त ऐसा किया है। तो आज क्या हो गया था, सुबह मेरे को एक व्हाट्सएप आया था कि कोई पुलिस वाला बैठा है गाड़ी में और बोल रहा है 3 बजे से 12 बजे तक चलेगा। ये फेक वीडियो है, गलत वीडियो है। ऐसा कुछ ओपन मार्केट के बारे में कुछ डिसीजन हुआ नहीं है। तो बहुत विश्वास करती है और वो आपका कहना मानती है। तो पब्लिक को आपने समझे, जब भी मस्जिद से आप ऐलान करते हैं, सबको बोलना चाहिए कि घर में बैठ के नमाज पढ़ना है, इकट्ठा नहीं आना है। अगर घर में 4-5 मेंबर है तो तुम 4-5 मेंबर घर में पढ़ सकते हो, लेकिन 4 घर के लोग एक आके नहीं पढ़ सकते। ये नहीं करना है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये चल रहा है। अपने खाली धारावी में ही नहीं है, तो इंडिया में है, पूरी दुनिया में है, सब जगह पे चल रहा है। अगर अपने को अपने लोगों का ख्याल रखना है तो अपने को ये करना ही पड़ेगा। लोगों को इकट्ठा नहीं आना है, सोशल डिस्टेंस रखना है। तो आपने तो सोचा रहेगा कि ये मैंने क्या करना चाहिए, क्या लोगों की दिक्कतें आती हैं, उसके ऊपर क्या सोल्यूशन है। इसकी राय लेने के लिए आपको मैंने बुलाया है। मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप मस्जिद से जब ऐलान करेंगे, मैंने सब मस्जिदों में मेरा क्लिप दिया है, घर से बाहर मत निकलो करके। सब बजाते हैं बराबर टाइम पे, बजाना चाहिए, बजाते रहना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं अविन और आप देख रहे हैं जनहित 24 न्यूज़। दोस्तों आज कोरोना के कारण पूरे विश्व में लॉकडाउन चल रहा है, जिसका असर हमारे हिंदुस्तान पर भी है और हमारी मुंबई पर भी है। विशेषकर हमारी धारावी में इसका काफ़ी व्यापक असर देखा जा रहा है, जिसके कारण हर जगह हर चीज़ की पाबंदी लगी हुई है। अब ऐसे समय में रमज़ान आ रहा है, जो कि मुसलमानों का एक बहुत अहम त्यौहार है। ये पूरा महीना मुसलमान इबादत करते हैं, रोज़े रखते हैं, तरावीह की नमाज़ें पढ़ते हैं। तो अब इन सब मामलों में क्या होगा, मुसलमान बड़ी दुविधा में हैं कि क्या होगा। क्योंकि अभी तक तो ये चल रहा था कि मस्जिदें बंद हैं, लोग अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ रहे थे। अब तरावीह की जो नमाज़ होती है वो जमात के साथ होती है, तो ऐसे समय में तरावीह कैसे अदा करें, या सहरी और इफ्तार का जो मामला है उसको किस तरह से हम करें। तो इसलिए हमने अपने ऑफ़िस में यहाँ के स्थानिक मदीना मस्जिद केला बखार के इमाम मौलाना रजब अली साहब को अपने ऑफ़िस में मुद्दऊ किया है, बुलाया है कि इस मामले में हम उनसे कुछ चर्चा करें। उनसे हम ये जानने की कोशिश करें कि इस आलम में, इस अवस्था में मुसलमान क्या करें। दुविधा में हैं तो उनका ये शंका, उनकी दुविधा को दूर की जाए कि किस तरह से वो अपनी इबादतें करें, किस लॉकडाउन का पालन हो और प्रशासन के हुक्म का पालन हो और इस्लाम का जो हुक्म है उस पर भी अमल हो सके। तो हज़रत आप बताएं हमें कि इस समय मुसलमान क्या करें। रमज़ान आ रहा है, मेरा ख़्याल है कल या परसों से रमज़ान शुरू हो जाएगा, तो ऐसे समय में मुसलमान क्या करें। मैं मौलाना मोहम्मद रजब अली, ख़तीब व इमाम सुन्नी मदीना मस्जिद केला बखार, साइन धारावी, मुंबई। मैं तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को
اور بالخصوص دھاراوی اور مدینہ مسجد کے اطراف و اکناف کے لوگوں کو آنے والے رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کے چینل کے مادھیم سے۔ انشاءاللہ عز و جل کل شام سے رمضان شریف کی برکتیں، رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس کورونا وائرس کی مہاماری میں پوری دنیا جوجھ رہی ہے، پوری دنیا کے لوگ پریشان ہیں اس وائرس سے، اور ہمارے ہندوستان کا جو حال ہے وہ بھی آپ پر ظاہر ہے، بالکل واضح ہے۔ یہ ہمارے ہندوستان کے پرائم منسٹر شری نریندر مودی جی کا کڑا فیصلہ ہے کہ جو مہاماری اور ملکوں میں ہے وہ ہمارے ملک بھارت میں نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وقت پر فیصلہ لیا گیا اور پرشاسن کی طرف سے جو جد و جہد کی گئی ہے، کوشش کی گئی ہے لاک ڈاؤن کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کا نتیجہ یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آج ہم کافی حد تک کے کرونا وائرس پر قابو پانے میں کامیاب دکھائی دے رہے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے ہی میٹنگ ہوئی، دھاراوی کے قریب اکثر و بیشتر ائمہ حضرات تھے اور دھاراوی پولیس چوکی کے سینئر صاحب بھی موجود تھے۔ بڑی اچھی باتیں ہوئیں، کافی ان کی باتوں کا کافی لوگوں نے اعتراف کیا، ہم خود اعتراف کرتے ہیں، بہت اچھی باتیں انہوں نے کی ہے اور وہ ہمارے آپ کے بھلائی کے لیے دن و رات کوشش کر رہے ہیں۔ میں ان کے کوشش کو سلام کرتا ہوں۔ حضرات، آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں جیسے ایک ماہ مسلسل آپ 5 ٹائم نماز کا اہتمام کیے ہیں، سیم اسی طرح سے رمضان شریف کے مہینے میں بھی آپ نمازوں کا اہتمام اپنے گھر میں ہی کریں۔ نماز تراویح کی بات ہے تو نماز تراویح سنت ہے، اور اس سنت میں اللہ نے ایک اور سنت رکھی ہے، وہ ہے قرآن۔ اگر آپ کو 2-4 صورتیں یاد ہیں تو ان 2-4 صورتوں ہی کے ذریعے آپ اپنے گھر میں نماز تراویح ادا کریں، اور اگر آپ کے گھر میں کوئی حافظ ہے الحمدللہ تو آپ اس کے ساتھ جو ہے بڑی تراویح یعنی پورا قرآن آپ سنیں، یہ تو آپ کے لیے نصیب، آپ کی جو ہے نصیبے کی بات ہوگی۔ لیکن آپ خدا را مسجد آنے کی کوشش نہ کریں، یہ ہندوستان کے مفتیان اعظام اور علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے اور یہ فتویٰ ہے، اس پر کوئی جبر و زیادتی نہیں ہو رہی ہے کہ آپ کے ساتھ جبر و زیادتی کیا جا رہا ہے، بالکل اس پر آپ کو عمل کرنا ہے، اس پر آپ کو اور ہم کو عمل کرنا چاہیے، اور کثرت کے ساتھ آپ اس ماہ مبارک میں توبہ کریں، استغفار پڑھیں اللہ کی بارگاہ میں۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل اللہ تعالیٰ رمضان کی برکتوں سے کرونا وائرس کو نہ صرف ہندوستان سے بلکہ پوری دنیا سے ختم فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ پیار کرتا ہے۔ آج بھی اسے ہمارا خیال ہے، ہم لوگوں نے اس در کو چھوڑ دیا تھا، وہ تو ہمیں صبح شام اپنے در کو بلاتا ہے۔ تو اے بھاگے ہوئے بندو، پلٹ آؤ خدا کی طرف اور توبہ استغفار کرو، خوب کثرت کے ساتھ توبہ کرو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ عز و جل ہماری آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت آپ ایک بات بتائیے، جیسا کہ سحری کا اہتمام کیا جاتا ہے اور افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے، لوگ فروٹ اور مختلف الگ الگ قسم کے کھانے افطار کے سمے میں کھاتے ہیں یا سحری میں کھاتے ہیں، تو ایسی حالت میں پھر وہ لوگ کیا کریں؟ دیکھیں، روزہ یہ فروٹ کا نام نہیں ہے، کھانے کا نام نہیں ہے، اسی لیے روزہ رکھا ہی جاتا ہے کہ آپ اپنے نفس پر قابو پا سکیں، اپنی خواہشات کو آپ ختم کر سکیں۔ آپ سال کے 11 مہینہ دنیا بھر کا فروٹ، انواع و اقسام کے لذیذ کھانے کھائے، اگر 1 مہینہ یا 2 مہینہ آپ فروٹ نہیں کھائیں گے، آپ اچھے کھانا نہیں کھائیں گے، تو کیا آپ زندہ نہیں رہیں گے؟ کیا ہمارے
اسلاف ہمارے صحابہ کرام فروٹ کھا کر کے زندگی گزارتے تھے؟ حضرات وہ تو ایک ایک ہفتہ کھجور کی گٹھلیاں چوس چوس کر کے اپنی صبح و شام گزارتے تھے اور دین کی تبلیغ و اشاعت کرتے تھے. تو آپ اس فروٹ کو اور کھانے کو روزے کے ساتھ مت جوڑو، آپ بدنام کرنے کی کوشش مت کرو. ہم مسلمان لوگ دنیا میں کھانے کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں کھاتے صرف اتنا ہے تاکہ ہماری زندگی باقی رہ سکے. اگر جو لوگ یہ فروٹ کو روزے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، کھانے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، میں ایسے لوگوں سے اپیل کروں گا، بھائی آپ نے اسلام کو پڑھا نہیں ہے یا آپ نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے. کیا آپ نہیں جانتے ہو اس ماہ مبارک میں لوگ دوسرے کی دان کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، مال، زکوٰۃ، خیرات، صدقات کی شکل میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں؟ سب ہو رہا رمضان شریف میں نا. تو میں آپ کے چینل کے مادھیم سے سبوں سے کہوں گا کہ میرے محترم حضرات، میرے پیارو، آپ برسوں برس تک آپ فروٹ کھاتے رہے، آپ اس سال فروٹ نہ کھائیں. اگر دستیاب ہے، آسانی کے ساتھ مل جا رہا ہے تو آپ کھائیے، کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن اگر دستیاب نہیں ہے تو آپ فروٹ کے لیے مہاماری کرنے کے لیے روڈ پہ نہ نکلیں. لاک ڈاؤن کا پالن کریں، لاک ڈاؤن کو آپ نہ توڑیں. آپ کا نام ہندوستان کے باعزت شہریوں کے ساتھ لکھا جائے، نہ کہ ہندوستان کے لاک ڈاؤن توڑنے والوں میں لکھا جائے. مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے پیر سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے. کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ سے، آپ کے ہاتھ پیر سے کسی کو تکلیف پہنچے؟ بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں بھائی کہ جب کل سے رمضان شریف شروع ہو تو کل ہی سے مسلمان بھی اپنے آپ کو رمضان کی طرح بنا لے کہ اس مہینے میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیطان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو کل سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ عہد کر لیں کہ اگر ہم اب تک کے بھول چوک کر کوئی ضرورت کے تحت باہر آ بھی جاتے تھے تو اب انشاءاللہ تعالیٰ ہرگز نہیں آئیں گے جب تک حکومت کی طرف سے لاک ڈاؤن کو ختم نہیں کیا جاتا ہے. اچھا، تو حضرت ایک چیز اور بتائیے مجھ کو کہ جیسا کہ تراویح کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ تراویح پڑھتے ہیں لوگ، تو اب اس لاک ڈاؤن کے عالم میں لوگ مسلمان جو اپنے گھر میں نماز پڑھیں گے تو وہ کس طرح سے ادا کریں؟ تراویح کی نماز کو کیسے پڑھیں؟ اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں یا 2 جن 4 جن مل کے پڑھ رہے ہیں تو وہ کیسے پڑھیں؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیں. دیکھا ایسا ہے، نماز تراویح یہ سنت موقدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ 2 رکعت نماز کر کے آپ کو پڑھنا ہے. مثال طور پر چلو مجھے بہت ساری صورتیں یاد ہیں، بہت سارا قرآن کا حصہ یاد ہے، لیکن آپ کو اگر صرف 2 صورتیں یاد ہیں، مثال طور پر سورہ لہب اور سورہ اخلاص. لہب سے مراد تبت یدا یا قل هو اللہ شریف، یہ 2 صورتیں اگر آپ کو یاد ہیں تو آپ پہلے رکعت میں تبت یدا پڑھیں اور دوسرے رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھیں. تو 2 رکعت آپ کی پوری ہو گئیں. پھر آپ 2 رکعت پڑھیں، پہلے رکعت میں تبت یدا، دوسرے رکعت میں سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف پڑھیں اور ہر 4 رکعت کے بعد آپ دعا پڑھ لیا کریں. اس طرح سے آپ پڑھیں. اس لیے میں نے شروع ہی میں کہا ہے کہ نماز تراویح میں اللہ نے 2 سنتیں رکھی ہیں. قرآن تو چونکہ اب قرآن کے سنت سے ہم اور آپ محروم ہو رہے ہیں. وہ حافظ پڑھائے گا تب ہم سنتے ہیں، لیکن اب حافظ کا اہتمام تو ہر جگہ ہے ہی نہیں. اگر آپ کے گھر میں ہے تو ماشاءاللہ وہ پورا قرآن آپ سنیں، لیکن اگر حافظ دستیاب نہیں ہے آپ کے گھر میں، اور اکثر ایسا ہوگا کہ حافظ نہیں ملیں گے، تو اگر آپ تنہا پڑھ رہے ہیں یا گھر کے افراد 2-4 لوگوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو 2 صورتیں بھی یاد ہیں تو 2 صورتوں سے بھی آپ اپنی نماز پوری کر سکتے ہو. چلیے، اچھا لگا آپ کی یہ باتیں سن کر. اب اس کورونا کے معاملے میں جب لاک ڈاؤن ہے، ممبئی پولیس کافی کام کر رہی ہے اس معاملے میں، اور ہم نے دیکھا ہے، اگر میرا ایک ایکسپیرینس آپ دیکھنے جائیں، تجربہ دیکھنے جائیں، تو ڈاکٹروں سے زیادہ ممبئی مہانگر پالیکا کے کرمچاریوں سے زیادہ ممبئی پولیس کام کر رہی ہے، دن رات کام کر رہی ہے. پترکار بھی کام کر رہے ہیں، اور اس کارن سے بہت سے ممبئی پولیس کے جو کرمچاری ہیں وہ بھی کورونا کی بیماری نے ان کو جکڑ لیا ہے، پترکاروں کو بھی جکڑ لیا ہے، کرمچاریوں کو بھی جکڑ لیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے فرض سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں. ہماری دھاراوی پولیس جو ہے اس معاملے میں کافی قدم اٹھایا ہے، اس نے سخت قدم بھی اٹھائے ہیں. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ دھاراوی پولیس کیا کر رہی ہے، اچھا کر رہی ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟
इस बारे में कुछ बताएं। हमारे जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री रमेश नांगरे हैं, उन्होंने इस बारे में काफ़ी मीटिंगें ली हैं और लोगों से उनके मशवरे और उनके जो आइडियाज़ हैं वो जानने की उन्होंने कोशिश की है कि क्या किया जाए, इसलिए तो आप उस बारे में कुछ बताएं। मैं धारावी पुलिस को बिलखुसूस सीनियर साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि काफ़ी जिद्दोजहद, कोशिश और हर धर्म के लोगों के साथ गुफ्तगू सुनीत करके लोगों के मसाइल सुनना और उसको काफ़ी हद तक हल करने की कोशिश करना, ये उनका अपना एक मिशन है और अपना एक जज्बा है। वो भी आप और हमने देखा है मीटिंग में उन्होंने एक एक करके लोगों की बातें सुनी हैं और उन्होंने एक बात कही जो बहुत अच्छी लगी कि हम बग़ैर खाना खाए 21 दिन जी सकते हैं, बग़ैर पानी पिए 11 दिन जी सकते हैं। आप बताएं, तो इससे पता चलता है कि काफ़ी वो कुछ पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। तो मैं उनकी इस बातों की तायीद करता हूँ और बहैसियत मैं एक ज़िम्मेदार मौलवी के मैं अपनी कौम को ये मैसेज देता हूँ, पैगाम देता हूँ कि वो हमारे आप के लिए दिन रात कोशिश करते हैं और अपने जान को जोखम में डाल करके, तकलीम में डाल करके हमारे आप के लिए वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं। तो अगर हम उनके लिए कुछ ना कर सकें तो उनकी सलामती के लिए दुआ करें और उनके जज्बे को सराहें और उन जो वो कर रहे हैं वो ठीक है। चलिए, शुक्रिया, आप हमारे ऑफिस में आए और आपने मुसलमानों को इस बारे में रहनुमाई की कि किस तरह से नमाज़ें पढ़ें और किस तरह से लॉकडाउन का पालन करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। हमारे चैनल जनहित 24 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।